السلام علیکم، مائی نیم از ڈاکٹر مبشر۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی کہ ایسی شوگر جو حمل کے دوران خواتین کو ہو جاتی ہے، اس میں ڈلیوری کے وقت کون سا میتھڈ استعمال کرنا چاہیے؟ آیا کہ نارمل ڈلیوری کروانی چاہیے یا سی سیکشن آپریشن کے ذریعے بچہ جو ہے اس کو ڈلیور کروانا چاہیے؟ یہ دونوں کام ہی پوسیبل ہیں، لیکن دونوں کام کے لیے باقاعدہ اس کو پلان کیا جاتا ہے، کیونکہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز اگر کسی فیمیل کو ہے تو اس میں ٹائمنگ آف ڈلیوری انتہائی اہم ہے، کیونکہ اس ٹائمنگ آف ڈلیوری کا اس وجہ سے اہم ہے کہ اس میں دو چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ ایک تو دوران ڈلیوری، اور ڈلیوری کے بعد ماں اور بچے اس کی زندگی کا، اس کی لائف کا، کہ بحفاظت رہیں، دونوں صحت مند رہیں۔ یہ سب سے اہم ایک گول ہے، اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم تمام ایسی خواتین کو جن کو دوران زچگی شوگر ہو جائے، ان کو مشورہ یہ دیں گے کہ قطعاً وہ گھر پر ڈلیوری کا بندوبست نہ کریں، اور نہ ہی عام چھوٹی موٹے ہاسپٹل میں جائیں۔ ایسا ہاسپٹل کا انتخاب کریں جہاں پر بچے کی کیئر کا بندوبست ہو اور چائلڈ اسپیشلسٹ موجود ہو، اور وہ چائلڈ اسپیشلسٹ ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری کے وقت ایون کہ لیبر روم کے میں ہو، تاکہ بچے کو ڈاکٹر جو ہے وہ ریسیو کرے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز میں بچے کو نیوٹریشن ملتی ہے ماں کے پلیسنٹا کے ذریعے سے۔ تمام بچوں کو جن کو ماؤں کو شوگر ہوتی ہے، ان میں شوگر کی زیادہ مقدار بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے، اسی وجہ سے بچے کا سائز بھی بڑھ جاتا ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن گلوکوز زیادہ وہ شوگر زیادہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے بچے کا جو پینکریاز ہے وہ انسولین زیادہ پروڈیوس کرتا ہے۔ انسولین، پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسولین ماں سے بچے کے اندر نہیں جائے گی، انسولین بچے کا پتا خود زیادہ مقدار میں بناتا ہے اس کے اب جب ایٹ دا ٹائم آف ڈلیوری پلیسنٹا کو کاٹا جاتا ہے تو اس وقت گلوکوز کی ٹرانسپورٹ بچے کی طرف بند ہو جاتی ہے، لیکن بچے کے اندر انسولین کی مقدار پہلے سے موجود ہے، تو اس وجہ سے بچہ ہائپوگلائسیمیا میں اس کو یکدم شوگر اس کی نیچے آ جاتی ہے، جس سے بچہ فوری طور پہ بالکل تھوڑا ٹائم کے لیے بے ہوشی میں چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات بچے کی موت واقع ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بچہ اس کو برین کو گلوکوز نہیں ملے گا تو اس کے برین سیل ڈیڈ ہو سکتے ہیں، اس سے بچہ مینٹلی ریٹارڈ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ جو ہی ایسا بچہ ڈلیور ہوتا ہے، فوری طور پر ڈاکٹر اس کو برینولا پاس کرنے کے بعد اس کو گلوکوز کی بوتل لگا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا بلڈ ٹیسٹ، جو شوگر ٹیسٹ کرنے کے لیے بلڈ کو بھیج دی جاتا ہے، اور اگلے 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی اس وقت پیدائش کے وقت اس کی صحت پہ، تو اس کو بھی واچ کیا جاتا ہے۔ اگر زیادہ پرابلم ہو تو اس کو انکیوبیٹر یا 1-2 دن کے لیے بھی رکھا جاتا ہے ہاسپٹل۔ اس وجہ سے قطعاً چانس نہیں لینا گھر پہ ڈلیوری کا، کیونکہ جب ماں ہاسپٹل جائے گی تو اس وقت جو کام کرنے والے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کے بلڈ گلوکوز کو چیک کیا جاتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر کو دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے کڈنی فنکشن چیک کیے جاتے ہیں کہ آیا کہ شوگر نے ان کے کڈنیز کو تو نہیں خراب کر دیا، تو یا ڈائبٹیز کی کسی قسم کی کمپلیکیشن تو نہیں ہے جس میں کیٹوسس ہے یا ڈی کے وغیرہ آ جاتا ہے۔ پھر الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، جس سے چیک کرتے ہیں کہ بیبی کا وزن تو نہیں زیادہ بڑھ گیا، یا پلیسنٹا میچور ہے ڈلیوری کے لیے، یا بشپ سکور، جس سے لیڈی ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر جو مڈ وائف ہے وہ دیکھتی ہے کہ آیا کہ ڈلیوری کے لیے پراپر جو سکورنگ ٹھیک ہے، پوزیشننگ جو بچے کی وہ ساری ٹھیک ہے، اس کو بشپ سکور کہتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد پلان کرتے ہیں کہ آیا کہ ڈلیوری
ٹائم پہ ہونی چاہیے یا ٹائم کے بعد یا پہلے، یہ 3 چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں۔ تو میں یہ مشورہ یہ دوں گا کہ ڈاکٹر کا یہ فرض ہے کہ یہ چیزیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ چیزیں پیشنٹ کے ساتھ اور اس کی فیملی کے ساتھ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ ہم بچے کو یا اس کو ارلی ڈلیوری، پہلے ہم ڈلیوری کروانا چاہتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہوں گے، اور اگر ڈلیوری لیٹ ہوگی تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پیشنٹ چاہے، پیشنٹ سے یہ بھی ڈسکس کرنا چاہیے کہ آیا کہ وہ نارمل ویجائنل ڈلیوری چاہتے ہیں یا جو ہے پلانڈ آپریشن ڈلیوری ہونی چاہیے۔ اگر تو پیشنٹ چاہتے ہوں کہ نارمل ویجائنل ڈلیوری یہ ہو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ہی ڈائبٹیز، گیسٹیشن ڈائبٹیز پتہ چلے آپ کو 25، 26 یا 27 ویک جب بھی ہے، تو اس کے بعد ود ان نیکسٹ 4 ویکس جب جو ہی 32 یا 33 ویک ہوتے ہیں پریگنینسی میں، تو اس وقت اس کو پلان کر لینا چاہیے۔ اگر تو فیمیل جن کی شوگر پراپر کنٹرول نہیں ہے یا پورلی کنٹرولڈ ہے، تو ان کو چاہیے کہ ارلی ڈلیوری کروا لیں۔ اگر ویجائنل ڈلیوری چاہتے ہیں، آپریشن نہیں چاہتے، تو وہ ڈلیوری تقریباً 37 ویکس پہ کروا لینی چاہیے۔ دیکھیں، جو بھی نارمل ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے 38 ویک سے 42 تک، اور جو بھی ڈلیوری ہوگی بچے کی 37 سے کم اس کو پری میچور کہیں گے۔ لیکن یہاں پہ پلانڈ ہوگا، پلانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایک 2-4 ہفتے پہلے ہی، ہر 2 ہفتے کے بعد ان کو کارٹیکوسٹیرائڈ کے انجیکشن لگا دی جاتی ہیں یا ایسی میڈیسن دی جاتی ہے جس سے بچے کے لنگس میچور ہو جائیں اور پلیسنٹا میچور ہو جائے۔ یہ پرائر کر سکتے ہیں، اس کو میڈیسن کے ذریعے میچور کر کے جب پلان کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر یہ کر دیتے ہیں۔ میچور کر کے ان کو ساتھ الٹرا ساؤنڈ سارا چیک کر کے تو اس کو آرٹیفیشل انڈکشن کی جاتی ہے۔ ایسے انجیکشن موجود ہیں کہ جس سے آرٹیفیشل جو ہے وہ لیبر کی پین جو ہے وہ سٹارٹ کروا کے اس کو ڈلیوری کو انڈیوس کیا جاتا ہے۔ اب اگر کمپلیکیشنز اس کی کیا ہو سکتی ہیں اگر ہم جو ٹائم جلدی نہیں کروائیں گے؟ اگر تو معمولی کنٹرول ہے، کوئی خاص پرابلم نہیں ہے، کنٹرولڈ شوگر ہے ڈائبٹیز میں، پھر 37 سے پہلے کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اس کو لے جائیں 38 یا 39 پہ جا کے ڈلیور کروا لیں یا سی سیکشن کروا لیں، یا اس وقت بھی انڈکشن کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن 40 ویکس کے بعد کی انڈکشن جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوگی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹائم بڑھتا ہے اور گلوکوز چونکہ زیادہ جا رہی ہوتی بچے کے اندر، تو اس کی گروتھ بڑھ جاتی ہے۔ اس گروتھ بڑھنے سے کیا ہوگا کہ اس کا سر بڑا سا ہو جائے گا، جس کو میکروسومیا کہتے ہیں، یا سی پی ڈی سفیلوپیلوک ڈسپرپورشن کہ پوزیشن بچہ جو ہیڈ پراپر پوزیشن نہیں بن سکتی جو ڈلیوری کے لیے نارمل بنتی ہے بچے کی، کیونکہ سر کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ اور اگر ڈلیوری کے ٹائم سر اگر ڈلیور بھی ہو جائے تو بچے کا پیچھے ویٹ زیادہ بڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے پھر شولڈر جو ہیں وہ ڈلیور نہیں ہوتے۔ اگر اس کو یہ بعد میں اگر اس کو زور لگا کے یا فورس کھینچ کے اگر اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کو پھر اس کا شولڈر ڈسٹروکیا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، جیسے بیلز پیلسی وغیرہ، یہ سارا یعنی کہ اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ فالج میں جانے کا خدشہ ہے۔ اس وجہ سے پلانڈ سی سیکشن اس میں کروانا چاہیے اگر لیٹ ہو جائے۔ ارلی ہے تو پہلے سے ڈسکس کر کے ڈاکٹر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ارلی انڈکشن سیف ہے، اگر تو پراپر کنٹرول ہے تو 38 ویکس پہ آرام سے ہو سکتا ہے۔ 39 ویکس پہ بھی انڈکشن کروائیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر بچے کا سائز ٹھیک ہے اس میں کوئی کسی قسم کا آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن بیسٹ میتھڈ جو اس میں اڈاپٹ کرتے ہیں ڈاکٹر وہ یہ ہوتا ہے کہ پلانڈ ڈلیوری جو سی سیکشن ہے
یہ ایل ایس سی لکھا ہوتا ہے، یہ اس کو سی سیکشن کو کہتے ہیں، لو سیگمنٹل سیزیرین سیکشن اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس کے فوائد پیشنٹ کے لیے بھی ہیں اور ڈاکٹر کو بھی آسانی ہے، اور اس کی انکم بھی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ویجائنل ڈلیوری، پلان ڈلیوری، اس میں ڈاکٹر کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے، کئی گھنٹے اس کو بیٹھ کے واچ کر کے انتظار کرے تو وہ ذرا پاسبل نہیں ہے۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈاکٹرز پہ، اگر تو ڈاکٹرز اس کو دیکھ سکیں کہ انڈکشن کروا کے اس کی پراپر کیئر کر سکیں تو آپریشن سے بچ جانا چاہیے، ادروائز پلانڈ آپریشن سی سیکشن مچ بیٹر، اور یہ 38 ویکس تک سارا کام ہو جانا چاہیے۔ اگر ڈائبیٹک فیمیل گیسٹیشن ہے، گیسٹیشن ڈائبٹیز ہے، تو اس میں 38-39 ویکس تک ڈلیوری کروا لینی چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔